تو موازنہ پڑھتے ہیں. موازنہ مابین فقہ مالکی و حنفی. فقہ مالکی اور حنفی میں موازنہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں دونوں ائمہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے بعد دونوں کا موازنہ کر کے ان کے اپنے اپنے طریقہ اجتہاد پر روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے ان کے مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھا ہے اور پھر موازنہ کیا ہے. تو جب بھی ہم ائمہ کرام کے بارے میں بات کریں، جب بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کریں، جب بھی اپنے بڑوں کے بارے میں بات کریں، تو اگر کہیں اختلاف نظر آتا ہو، کوئی پوائنٹ آف ویو ہمیں ان سے ڈفرینٹ دینا ہو، تو ہمیشہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ پہلے بیان کیا جائے، اس کو ذہن میں رکھا جائے، پھر بات کی جائے. تو یہی طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے. امام مالک علماء مدینہ کی احادیث کو خوب یاد رکھتے تھے، ان کی سند بھی زیادہ قوی تھی. یعنی امام مالک کے بارے میں یہ تجزیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک علماء مدینہ کی احادیث کو خوب یاد رکھتے تھے، ان کی سند بھی زیادہ قوی تھی. سیدنا عمر کے فیصلہ جات ہوں یا ابن عمر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور فقہاء سبعہ کے اقوال ہوں، یہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے. امام مالک اور ان کے ہمسروں کی محنت سے روایت حدیث اور افتاء کا علم قائم ہوا. یہ صحرا ان کو جاتا ہے کہ روایت حدیث کیسے کی جائے، حدیث کو کیسے روایت کیا جاتا ہے. یہ کام انہوں نے کیا اور ان کے ہمسروں نے، ان کے ساتھیوں نے کیا. اور فتویٰ بھی کیسے دیا جائے، افتاء کا کام کیسے ہو، اس کا سرا بھی انہی کے سر پر ٹھہرا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا حال فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی اور ان کے معاصرین کا مذہب اختیار کیا ہوا ہے. اچھا، ابراہیم نخعی آپ کو یاد ہے کون ہے؟ امام نخعی امام حماد کے استاد تھے، اور امام حماد امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. امام حماد نے جو بھی امام نخعی سے سیکھا، انہوں نے امام ابو حنیفہ کو سکھایا. پھر جب امام ابو حنیفہ نے امام نخعی کے اسکرپٹ کو پڑھا تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہی کی تھاٹس کو، انہی کے افکار کو لے کر چلے. یہ ہم نے فقہ حنفی میں پڑھا تھا. تو امام ابراہیم نخعی اور ان کے معاصرین کا مذہب اختیار کیا ہوا تھا. اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہوتے تھے الا ماشاء اللہ. اور ان کا طریقہ کار کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کے قواعد پر مسائل نکالنے میں امام محترم کو عظیم دسترس حاصل تھی. یعنی بیان ہی جس طرح امام ابراہیم نخعی قواعد کے مطابق مسائل اخذ کرتے تھے، جو فارمولا انہوں نے بنایا گیا تھا، ویسے ہی ایز اٹ از امام ابو حنیفہ اس طریقے کو لے کر چلے. وجوہ تخریج میں بڑے باریک بین تھے. تخریج کی تمام صورتوں میں، وجوہ تخریج کی تمام صورتوں میں بہت باریک بین تھے. گہری نگاہ تھی ان کی. ان کی مکمل توجہ فروع پر تھی. سب کا انٹرسٹنگ موضوع ہوتا ہے نا، تو ان کا انٹرسٹنگ موضوع تھا فروع. تو ایسے ایسے فروعات نکالتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ کیسے انہوں نے اس میں سے فرع نکالے. امیزنگ ان کی فروعات تھی. تو ان کی مکمل توجہ فروع پر تھی. میری یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب چونکہ تجزیہ بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری اس بات کی تحقیق اگر آپ کرنا چاہیں تو امام محمد کی کتاب الآثار اور مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابو بکر لے لیجئے. پھر ان میں ابراہیم نخعی اور ان کے معاصرین کے اقوال لے لیجئے. اب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے ان کا موازنہ کر کے دیکھیے تو آپ شاید سوائے چند جگہوں کے کہیں فرق نہیں پائیں گے. یعنی کچھ ہی فرق آپ کو ملے گا، باقی بائیں نہیں، وہی لگے گا کہ آپ کو ابراہیم نخعی فرما رہے ہیں. پھر ان چند جگہوں میں بھی امام ابو حنیفہ فقہائے کوفہ کے مذہب سے باہر نہیں جاتے. وہ مدینہ کے مذہب سے باہر نہیں جاتے اور یہ کوفہ کے مذہب سے باہر نہیں جاتے. تو اس وجہ سے دونوں کی فقاہت میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص اور کمی رہ گئی ہے.
نعوذ باللہ یہ بات ان کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے کے بعد ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں۔ اب امام صاحب کی وفات، امام محترم رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کا بھرپور موقع دیا۔ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 117 ہجری میں مسجد نبوی کی مسند درس پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ سیٹ جب تک یہ تھے نا یہی پڑھاتے رہے۔ کتنے آنر کی بات ہے مسجد نبوی میں پڑھانا۔ ہم ترستے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرے کے لیے بلائے، ہم وہاں جا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پیدا کیا، ان کو وہاں کا عالم بنایا، ان کو وہاں کا امام بنایا، اور وہاں کے وہ استاد رہے ہمیشہ۔ 62 سال تک علم و دین کی خدمت کی۔ 81 سال کی عمر میں ہی طبیعت میں ضعف اور ناتوانی آ چکی تھی۔ تسلسل سے مسجد نبوی میں آنا اور غم اور شادی کی تقریبات میں جانا سب موقوف ہو گیا تھا، یعنی اتنے بیمار ہو گئے تھے، اتنے علیل ہو گئے تھے کہ اب مسجد نبوی نہیں جا سکتے تھے، اور کسی شادی اور غم کی تقریب میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر، دیکھیں لوگوں نے ان پر بھی اعتراض کیا، اتنے بڑے امام پر، تو ہم کیا چیز ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے تو جواب میں فرماتے ہر شخص اپنا عذر بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کبھی بحث کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، قلیل گفتگو میں اپنی بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ کے معروف شاگرد معن بن عیسیٰ جو صحیح ستہ کے روات میں ہیں، راویوں میں سے ہیں، وہ اس عمر میں امام صاحب کے خادم تھے۔ اب خادم تھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شب و روز ان کے ساتھ تھے، تو جو امام صاحب فرماتے وہ ان کی خدمت میں رہ کر لکھ لیا کرتے تھے۔ ہم تو اپنے خادموں کو وقت ہی نہیں دیتے کہ وہ کچھ لکھ سکیں، ہر وقت اپنی خدمت میں لگائے رکھتے ہیں کہ بس تمہارا کام تو یہ کہ تم خدمت کرو اور ہمارا کام یہ کہ ہم پڑھیں۔ تو خادموں کا بھی حق ہے کہ وہ پڑھیں، اور ان کو یہ حق کون دے گا؟ جب ہم فرصت دیں گے تو۔ انہی کا سہارا پکڑ کر چلتے تھے، یعنی انہیں خادم کا سہارا پکڑ کر چلتے تھے، اور کبھی کبھار اس بڑھاپے میں بھی درس و افتاء کی خدمت جاری رہتی۔ امام محترم رحمہ اللہ اتوار کی روز بیمار ہوئے۔ یہ بخار اپنی شدت 3 ہفتے تک دکھاتا رہا۔ اس دوران مرض کی شدت میں کوئی تخفیف نہ ہو سکی۔ شاگردوں کو امام محترم کی تکلیف و بیماری کا جو ملال یعنی دکھ تھا، اس کا یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مدینہ کے علماء کو یقین ہو گیا کہ اب امام محترم کا آخری وقت آ چکا ہے، تو تیمار داری کے لیے حدیث و فقہ کے 160 علماء مؤدب ہو کر بچشم نم آس پاس بیٹھا کرتے تھے۔ حدیث و فقہ کے علماء، شاگرد نہیں، علماء، 160 علماء مؤدب، ادب ہو کر، استاد کا تو ادب کیا جاتا ہے نا، یہ خود مؤدب ہو کر بیٹھے ہیں، اور کیسے؟ بچشم نم، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام قعنبی جو آپ کے خالص تلامذہ میں سے تھے، انہوں نے امام محترم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے تو سبب پوچھا، تو امام محترم فرمانے لگے، قعنبی میں کیوں نہ روؤں؟ میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ اے کاش مجھے میری ہر قیاسی فتوے کے بدلے میں ایک کوڑا مارا جاتا۔ یعنی قیاس کرنا اتنا مشکل عمل ہے کہ اس کی بجائے اگر کوڑا مار دیا جاتا نا تو میرے لیے آسان ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اگر وہ غلط قیاس ہوا تو اللہ کو میں کیسے جواب دوں گا؟ یہ خوف خدا اس وقت ان کے دل میں اتنا زیادہ تھا کہ یہ رو رہے تھے، یہ گریہ جاری تھا، لب متحرک تھے کہ اسی عالم میں جان آفریں کے سپرد کر دی، اور یوں 86 سال کی عمر پا کر 179 ہجری کو انتقال فرمایا۔ جنازے میں خلقت تھی، یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ جنازے میں شامل ہوئے۔ سارا مدینہ حتیٰ کہ والی مدینہ پیدل جنازے میں نہ صرف چلا بلکہ اس نے کندھا بھی دیا، کہ ہر کوئی اس بات کا منتظر تھا کہ ہم کندھا دیں، تو سب پیدل بھی تھے اور کندھا بھی دیتے جا رہے تھے۔ سارا مدینہ حتیٰ کہ والی مدینہ پیدل جنازے میں نہ صرف چلا بلکہ اس نے کندھا بھی دیا۔ جنت البقیع میں تدفین ہوئی، جہاں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، عثمان ذو النورین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہم جیسی عظیم ہستیاں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی
جنت نظیر زمین بحیثیت قبر عطا فرمائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنی مخلصانہ کوشش کی. آج ان کے مسلک کے جہاں پر لوگ موجود ہیں اس میں سارا افریقہ مالکی ہے، الجزائر، تیونس، لیبیا اور تقریباً آدھا مصر مالکی ہے. مالکی حضرات کا تلاوت میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مالکی حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ نہیں باندھتے قیام میں. دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی مالکی کو نماز پڑھتے ہوئے؟ مالکی مسلک میں جب ہم نماز میں قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں نا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر، تو وہ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، وہ ہاتھوں کو کھلا رکھتے ہیں، سیدھا رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں اسی طرح نماز پڑھی. حالانکہ خود امام صاحب نے اپنی موطا میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے تو ہاتھ باندھا کرتے تھے، اور آپ نے ساری عمر ہاتھ باندھ کر ہی قیام کیا. لیکن آخری زندگی میں ان کو اس طرح کیوں دیکھا گیا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے دور میں جو خلیفہ وقت تھا وہ چاہتا تھا کہ تمام علماء وقت اس کی بیعت کریں. اور بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جس کی بیعت کی ہے آپ کو اس کی بات منون تسلیم کرنی ہے. تو بہت سے علماء نے اس وقت بیعت نہیں کی. خلیفہ نے بات کی گورنر سے کہ اب کیا کیا جائے. تو ان کے علاقے کے گورنر نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا. ڈائریکٹ تو یہ فتویٰ نہیں لے سکتا تھا کہ کسی سے اگر گن پوائنٹ پر بیعت لے لی جائے تو کیا وہ بیعت قابل قبول ہوگی. تو ایک شخص کو بھیجا جس نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو زبردستی کہا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، گن پوائنٹ پر اگر اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے اور وہ طلاق دے دیتا ہے تو کیا وہ طلاق ہوگی. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایسے طلاق ہو جائے گی، تو آپ کی کیا رائے ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ ایسے طلاق نہیں ہوگی. انہوں نے ایک عام سوال سمجھ کے فتویٰ دے دیا. اب لوگوں میں یہ فتویٰ تو مشہور ہو گیا، ساتھ یہ بھی بات ہو گئی کہ اب کوئی زبردستی بیعت بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ زبردستی اگر کسی نے بیعت لی تو وہ بھی کیا ہے، کمٹمنٹ ہی ہے نا، ایگریمنٹ ہے بیعت. اور نکاح بھی کیا ہے، ایگریمنٹ. اور طلاق بھی کیا ہے، ایگریمنٹ ہے. تو جب وہ نہیں ہو سکتے زبردستی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس پر خلیفہ اور سخت ناراض ہو گیا. پھر گورنر نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو گدھے پر بٹھایا امام صاحب کو بطور سزا کہ آپ نے ایسا فتویٰ کیوں دیا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اور اب بیعت نہیں کر رہے ہیں. علماء تو علماء، اب عوام بھی بیعت نہیں کر رہی ہے. تو ان کو گدھے پر بٹھایا، ان کا منہ کالا کیا اور کچھ اوباش قسم کے لوگ ان کے آگے پیچھے چھوڑ دیے اور پورے شہر میں گھمایا. لیکن امام مالک سچے تھے. کہنے لگے کہ جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں مالک بن انس ہوں تو وہ سن لے، اور جو نہیں پہچانتا تو اس کو میں بتاتا ہوں کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں کہتا ہوں ڈنڈے کے زور پر طلاق لی جائے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. اس سے لوگوں کی سمپتی ان کے ساتھ ہو گئی. اب گورنر نے ان کے منہ پر کوڑے برسانا شروع کیے اور ان کے ہاتھوں پر، جوائنٹس ہیں نا ہاتھ کے جتنے بھی جوائنٹس، تو خوب کوڑے برسائے، جس وجہ سے وہ لہو لہان ہو گئے. پھر بہت زیادہ وہ زخمی ہو گئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اسی حالت میں وہ مسجد کی طرف گئے. وہ تو حالت وضو میں تھے، وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے. اس وقت جب لوگوں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ وہ اپنے ہاتھ باندھ سکے، لیکن وہ اپنے ہاتھ نہیں باندھ سکے اور ان کے جوڑ آخر عمر تک درست نہ ہو سکے. اس وجہ سے انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کے آخری حصے تک جب نماز پڑھی تو ہاتھ چھوڑ کر ہی نماز پڑھی. تو مالکیوں نے یہ فکر لے لی کہ امام مالک صاحب کا آخری عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. تو یہ آپ کی کتاب میں تو درج نہیں ہے، لیکن یہ بتانا اس لیے ضرور تھا کیونکہ یہ مالکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہاتھ
چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ امام صاحب کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں. امام صاحب خود ہی حدیث بیان کرتے ہیں. موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے نماز پڑھتے، اور انہوں نے بھی ساری عمر اسی طرح نماز پڑھی، لیکن آخری ایام میں اس مجبوری کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں باندھ سکے. بہرحال ان علماء نے قید و بند کی صعوبتیں، ہم نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کو بھی آخری ایام میں قید کر دیا گیا، اور انہوں نے بھی سچ کا ہی ساتھ دیا. تو سچ پر چلنا، دین کی خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے. جبھی تو ان کی کوششیں اب تک زندہ ہیں. صدیاں بیت گئیں مگر ان کی کوششیں آج تک زندہ ہیں، صرف اور صرف ان کے خلوص کی وجہ سے. کیوں؟ ما کان للہ بقیہ. ہمیں جو بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یہاں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ما کان للہ بقیہ. اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھایا صرف اور صرف تیرے لیے. یا اللہ جو تیرے لیے ہے تو اسے باقی رکھے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے اس پڑھنے کو ہمارے علم اور عمل میں اور ہماری نسلوں تک منتقل فرما. جہاں بھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی اس کی اصلاح تو فرما، اور جو صحیح علم ہے آگے بھی ہم سیکھیں وہ تیری طرف سے ہوگا. اس کے لیے ہمارے لیے راستے آسان فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.